بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران ممتاز اور آپ کے لیے لائے ہیں ایک نیا پروگرام KKR TV سے، میں ادیب کیسے بنا۔ ضروری نہیں کہ آپ اس پروگرام میں صرف ادیب کی بات کریں گے، ہم شاعر کی بھی بات کریں گے کہ میں شاعر کیسے بنا۔ ویسے تو میں بھی ایک رائٹر ہوں، اہل قلم سے میرا تعلق ہے اور میں بھی اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ میں ادیب کیسے بنا۔ لیکن آج ہمارے ساتھ جہاں جو مہمان شخصیت موجود ہیں، 3 کتابوں کے مصنف ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی تھی۔ ان میں سے ایک کتاب سیرت صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی تھی اور اس کتاب کا نام تھا اللہ کا دوست۔ تو جی میری مراد میرے ساتھ موجود ہیں وقاص اسلم کمبو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وقاص بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ سے آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، بس کچھ کاروباری مصروفیات ہیں اور اس کے علاوہ لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے اور یہی روٹین کی مصروفیت ہے۔ ہم ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، میں ادیب کیسے بنا۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ سے آپ کے ادیب بننے کی کہانی سننا چاہتے ہیں کہ آپ ادیب کیسے بنے، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ تھا ادیب بننے کا کیسے اجاگر ہوا اور کیا ایسا واقعہ ہوا، کیا ایسی بات ہوئی کہ آپ نے اہل قلم کا یہ شعبہ اپنایا۔ جی عمران بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے یہ عزت بخشی۔ اور کہانی لکھنے کا جو میں نے باقاعدہ آغاز کیا وہ 2013 سے کیا۔ اس سے پہلے ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے، عمر و یار کی کہانیاں، ٹارزن کی کہانیاں اور دوسرے اخبارات اور رسائل میں جو چھپنے والی کہانیاں تھیں وہ ریگولرلی ہم پڑھا کرتے تھے۔ تو وہیں سے ہمیں ایک شوق چڑھا، ایک ہمارے اندر جو جذبہ تھا اس نے اندر ٹھاٹھے مارنا شروع کر دی کہ ہم بھی لکھیں، ہمارا نام بھی آئے میگزین میں، رسالوں میں، تاکہ ہمیں بھی یہ خوشی ہو۔ اور کہانیاں لکھنا پھر میں نے جب مجھے تصور بھائی ہمارے علاقے کے تھے، تصور باز سعود صاحب اور حافظ حمزہ شہزاد صاحب، ان سے جب رابطہ ہوا تو پھر میں نے کہانی لکھنے کا آغاز کیا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، شروع میں میری کہانیوں کی جو ایڈیٹنگ تھی یہ کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ پھر میں نے جب پہلی کہانی میں نے بھیجی، روزنامہ خبریں میں میری کہانی چھپی تھی اور پہلی ہی کہانی میری ریجیکٹ نہیں ہوئی۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں بہت ساری کہانیاں ہماری ریجیکٹ ہو جاتی ہیں نئے لکھاریوں کی۔ تو لیکن ان کی سپورٹ تھی حافظ حمزہ بھائی کی اور تصور عباس بھائی کی کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، مجھے موٹیویٹ کیا۔ تو جب میں نے لکھا تو اب تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور اب تک میری 3 کتابیں آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب جو 2016 میں شائع ہوئی عظیم قربانی کے نام سے، اور اس کے بعد اپنا گھر شائع ہوئی، اور پھر 2019 میں اللہ کے دوست جو کتاب سیرت النبی کے موضوع پہ لکھی گئی تھی وہ شائع ہوئی۔ تو اس پہ مجھے سیرت النبی صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جی پہلی کہانی کا کیا نام تھا؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ پہلی کہانی میری فیس بک کے نام سے شائع ہوئی تھی اور روزنامہ خبریں میں چلڈرن ورلڈ کے جو صفحہ تھا بچوں کا اس میں شائع ہوئی تھی، اور اس وقت بابر چوری صاحب اس کے انچارج تھے۔ اچھا چلیں جی، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ ادیب کیسے بنے۔ اب آپ ماشاءاللہ سے ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، قومی ایوارڈ یافتہ ہیں، تو نئے لکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، جو ہمارا جو مستقبل کا سرمایہ ہیں وہ نوجوان ادیب ہیں، نوجوان جو نسل ہے ان سے میری یہی درخواست ہے، ان کو یہی مشورہ ہے کہ لکھیں اور دل سے لکھیں، سچے دل سے لکھیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ آگے کیوں نکل گیا ہے، لیکن اس حسد کو چھوڑیں، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں اور اچھا لکھیں، دل سے لکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا لکھا ہوا بھی ایک دن پڑھا جانے لگے گا، آپ بھی اپنا ایک نام بنائیں گے معاشرے میں۔ صحیح۔ میں ادیب کیسے بنا، میری کہانی پھر سے ہی فی الحال تو آج آپ نے کہانی سنی وقاص اسلم کی، انہوں نے یعنی کہ نئے لکھنے والوں کو نوجوان مخاطب کیا۔ ابھی تو یہ خود بھی نوجوان ہیں، ابھی تو انہوں نے شادی بھی کرنی ہے، پھر بزرگ ہوں گے۔ تو ناظرین انشاءاللہ آئندہ ایک اور لکھاری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔